السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آج کے اس اجلاس میں بصمیم قلب آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اور جن عالی مقام علماء اور مہمانان اعظام کا استقبال کر رہا ہوں وہ امت مسلمہ کا خصوصی طبقہ ہے، وہ نائبین رسول ہے، جانشین انبیاء ہے، جن کے ذات بھنور میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین محمدی کے محافظ و نگہبان ہیں اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں۔ عالی قدر حضرت مولانا رکن الدین ندوی نظامی صاحب، صدر وفاق العلماء تلنگانہ، اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، ہمارے لیے یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم موقع ہے جس میں ہمارے دانشوران نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے شکریہ کے بے حد یہ مستحق ہے۔ محترم حاضرین گرامی، آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ہی معزز علماء اکرام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین محفل، بحیثیت امت مسلمہ، علماء اور امت، ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ دین اسلام پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، امت مسلمہ کی تربیت و اصلاح کی کوشش کریں اور دین کی طرف انسانیت کو دعوت دین دے۔ ہندوستان کی موجودہ ماحول میں مسلمان کے درمیان باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ برادران وطن سے بہتر تعلقات قائم کرنا بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اپنی خودداری، روایت اور اسلامی شاعر کے ساتھ ان سے ملاقاتیں کرنا، انہیں اپنے یہاں مدعو کرنا، ان کے ساتھ روابط رکھنا اور روابط بڑھانا، اور ان کے ساتھ ہر اور مصیبت کے وقت میں کھڑے ہونا، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ڈائیلاگ اور مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم جز جو ہم سب جانتے ہیں، یعنی حلف الفضول کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق لیتے ہوئے انسانی بنیادوں پر ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کے مسائل سے دلچسپی رکھنی چاہیے، اور حتی الامکان ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا تعاون دینا چاہیے۔ لیکن ایسی کوششوں کے درمیان خود کو سنبھالنا، خود پر قابو رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی سے مرعوب و متاثر ہونے اور ملی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر ذاتی مفاد کے تحت ایسی کوششیں کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اقتدار اور حکومت میں
موجودہ کچھ لوگ کمزور ہیں اور وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے ان کی بھی مدد کریں اور انہیں بھی اپنے شانہ بشانہ لے کر آگے بڑھیں۔ ہم جانے انجانے میں ان کا اہلکار بھی بعض اوقات بن جاتے ہیں، اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہمارا مستقبل ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے اقدام سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ مومنانہ فراست کو بروئے کار لانا لازمی اور ضروری ہے۔ حاضرین محفل، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت نے عوام کو برابری کا درجہ دیا ہے۔ آئین میں مذہب، ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک مسلمان مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ آزادی سے لے کر اب ہمیں مختلف میدانوں میں طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دن بہ دن ہم ہر اعتبار سے بے وزنی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اوقاف کا ہے، جو موجودہ فرقہ پرست حکومت نے اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے، اس پر قبضہ کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وقف ترمیمی ایکٹ بنایا ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ غیر آئینی و غیر دستوری بھی ہے، چونکہ مسلمانوں میں بھی اوقاف کے تعلق سے معلومات کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے وفاق العلماء تلنگانہ نے محسوس کیا کہ وقف کے عنوان پر ایک سیمینار منعقد کیا جائے، جس میں اوقاف سے متعلق موضوعات کا احاطہ کر کے شعور پیدا کیا جائے اور اس میں پیش کیے گئے مقالجات کو کتابی شکل بھی دی جائے تاکہ ہر خاص و عام کے لیے استفادہ ممکن ہو سکے۔ میں پھر ایک بار آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اس بامقصد پروگرام کو کامیابی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔